ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شائستہ افندی رئیس کے ساتھ برن انجریز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ آگ کی وجہ سے ہونے والے حادثات کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اور تذکرہ کیا گیا تھا ان کی وجوہات کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے الیکٹریکل برنز کا ذکر کیا تھا اور آپ نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا جس کے اندر ایسڈ بھی آ جاتا ہے اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو کیا اس بنیاد پر برنز کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بہت انٹرسٹنگ ہے کہ برنز جو ہیں وہ صرف آگ سے اور فلیم سے نہیں ہوتی، لیکن ضعیف افراد جیسے آگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو دور سے جو آگ آتی ہے ریڈیشن کی وجہ سے، اس سے بھی ان کے پوری ٹانگیں جل جاتی ہیں اگر وہ ہلیں جلیں نہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں پڑتا کیونکہ وہ سلو ہیٹ آتی رہتی ہے. اس سے بڑا سکون ملتا ہے، اور ایک دفعہ سکون مل جائے تو نم ہو جاتے ہیں جو فیلنگس. ہیٹرز وغیرہ کے پاس جو لوگ بیٹھے جی، رہتے ہیں. اس سے ہوتا ہے. سو دیٹس ریڈیشن. موٹر سائیکل اور مختلف چیزوں سے اگر گھستے ہوئے اور رگڑتے ہوئے جائیں یا کبھی گاڑی کے نیچے اٹک کے کوئی شخص نیچے روڈ پہ لگتا ہوا جائے تو اس کے وہ تو خراش جو آتی ہے وہ آتی ہے، لیکن فرکشنل برنز بھی ہو جاتے ہیں وہ ہیٹ اینڈ مومنٹم کی وجہ سے. جی. اور پھر یہ جو سردی میں اور برف میں جیسے اسکردو وغیرہ میں فورسز وغیرہ رہتے ہیں اور لوگ وہاں کے رہتے ہیں، ان کو آتا ہے کیونکہ اس علاقے کے ہیں. لیکن جو دوسرے علاقوں سے وہاں جاتے ہیں، بیس کیمپس، اور آج کل ٹریکنگ وغیرہ کا بہت وہ یا ہم جیسے ہو لوگ گیا، جو سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اس میں اگر اس چیز کا علم نہیں ہو کہ سردی کی وجہ سے بھی برنز ہوتے ہیں، اور وہ بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں کہ کچھ محسوس نہیں ہوتا، اچانک دیکھو تو انگلی کٹ کر کے گر گئی، ناک ہاتھ میں آ گیا، کان ہاتھ میں آ گیا، تو یہ کولڈ برنز ہوتے ہیں. تو ان سب کے مختلف طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن مین چیز جو ہے پریونشن ہے. کسی بھی چیز کا جو ہے وہ پریونشن ہوتا ہے بائی نالج اور علم کی وجہ سے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اور اگر اس کی احتیاط ہو جائے تو ہوگا نہیں. اگر خدا نخواستہ ہو جائے جیسے فرکشنل برن ہے تو اس کو کولنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ریڈیشن کی وجہ سے اس کو بھی کولنگ کی، اور اگر کبھی بھی برن ہو، چاہے فلیم ہو، چاہے ایسڈ کا ہو، چاہے الکلی کا ہو، چاہے وہ جو جیسے انٹری ہوتی ہے فرام اسپیس انٹو ارتھ، وہ جو ایک ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اس کا کولنگ از دی اونلی تھنگ. ڈھیر سارا ٹھنڈا پانی، اگر دودھ ہو تو دیٹ از ویری گڈ. ہمارے پاس سمندر ہے، اس میں ڈبکی، اف یو آر نیئر دا سی، nothing could be better than that. اور اگر if it's a cold burn then اس کے لیے gradually heating کرنی پڑتی ہے in such a way کہ وہ circulation دوبارہ سے ریوائیو ہو جائے. اچھا، آپ نے پانی کا ذکر کیا. ایک بہت پرانی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اکثر بڑے بوڑھوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اگر آپ کو کہیں پہ کہیں پہ جلتی ہے تو اس پر فوری طور پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے چھالے بن جاتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اور میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا چھالے بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک نیچرل ڈریسنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ جو ہمارا جو باڈی فلوئڈس جو آتا ہے ہیلنگ کے لیے، اس کا ٹیمپریچر، اس کا جو کنسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، اس سے بہتر بایولوجیکل ڈریسنگ آپ کو نہیں مل سکتی. تو اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے بلکہ سیلیبریشن کرنی چاہیے کہ اگر ہار چھالا کا ہو ہے، جائے تو اس کو رہنے دو، اس کو سنبھالو. صرف ایک صورت میں اس کو ہلکا سا کم کرنا پڑتا ہے اگر وہ انگلی کے چاروں طرف ہو، کیونکہ پھر وہ بلڈ ویسل کو ٹونیکے کی طرح بند کرتا ہے. تو اس کو ہلکا سا اسٹرائل سچویشن تھیٹر میں اسٹرائل نیڈل کے ساتھ ایک شخص جو کہ سمجھتا ہو کہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ غلط جگہ پہ اگر ان جوائنٹس کے نیچے کر دے گا تو کنٹریکچر ہو جائے گا. تو وہ ایک صحیح لائن کے اوپر کرنا پڑتا ہے کہ کنٹریکچرز وغیرہ بھی نہ ہوں، جو کہ ایک ریئل کمپلیکیشن ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. جی. That's the only time. Otherwise just leave it alone, and it's wonderful to have blisters if at all. اچھا، اسی طرح سے اگر بات کی جائے، جیسے ہم نے شروع میں میں نے آپ سے پوچھا تھا ڈگریز آف برنس کے بارے میں، جی. کہ ہم لوگ فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کیونکہ جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں، مختلف اعضاء کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کون سے ایسی جگہیں ہیں جو زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں جہاں پر آگ جی. بہت زیادہ مہلک یا جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے؟ ڈگری اینڈ پرسنٹیجز کی بات ہوئی تھی نا، تو اگر پرسنٹیج یہ جو ہمارا پام ہے یہ 1% ہوتا ہے،
تو بچے کا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑوں کا زیادہ ہوتا ہے. جی. اگر یہ ناک اور منہ کے حصے پہ 0.5% اور 1% بھی ہے اور ناک کے بال جلے ہوئے ہیں اور منہ کے اندر سوٹ ہے وہ کالا جو جلا ہوا چیزیں ہوتی ہیں تو دیٹ کین بی ٹرم ایز فیٹل, کیونکہ وہ جو گرمائش پھیپھڑوں میں گئی ہے جو کہ 1 سیل تھک ہوتا ہے پھیپھڑا, وہ پھیپھڑے جل چکے ہیں تو سلولی وہ چلے جائیں گے انٹو ریسپریٹری فیلئر اینڈ کارڈیک اریسٹ. دوسرا ہے پیرینیم, وہ پہلے ہی کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے, اس میں اگر برن ہو جاتی ہے تو پیشاب وغیرہ کے رکنے سے اور مختلف دوسرے وجوہات کی وجہ سے وہاں سے جو انفیکشن پھیلتا ہے دیٹ از آلسو پریٹی لیتھل. پیٹ کے نیچے کے حصے میں. جی, اور اگر انڈرلائنگ ڈائبٹیز یا اور کوئی کنڈیشنز ہو, امیون پرابلمز ہو, ایڈز ہو, اور کوئی چیزیں ہوں, امیون سپریسڈ ہو, کینسر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو, یو نو دیر سو مینی تھنگز ناؤ ڈیز, تو پھر ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح سے اگر بات کی جائے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب تک مریض پہنچتا ہے اسپتال تک تو اس کو بہت ساری چیزیں یا اس کے اوپر بہت سارے تجربات ہو چکے ہوتے ہیں. میں نے ٹوتھ پیسٹ کا بھی تذکرہ سنا ہے, اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر آتا ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لگا لیا جائے, وہ لگا لیا جائے. میں نے تو ٹوٹل قورمہ بھی دیکھا ہے, ہلدی اور مسالے اور چونا اینڈ گاڈ نوز واٹ ناٹ. آئی ڈونٹ نو, ان کا کسی نے شاید ریسرچ نہیں کیا ہے تو پتہ نہیں کہ ان کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں. ہلدی ایک چیز ہے جو کہ آئی نو کہ ہڈیوں وغیرہ کے ٹراما میں اور انجریز کے بعد اگر وہ دودھ میں ڈال کے پیا جائے تو اس کے ہیلنگ ہوتے ہیں, اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف گڈ ہیلنگ پاورز. لیکن اس طرح ایک زخم پہ ہر ایک اپنے مرضی سے کچھ نہ کچھ پھینک رہا ہو, لگا رہا ہو, وکس ہے, جلنے پہ چونا لگانا آئی ڈونٹ نو ہاؤ سینسیبل دیٹ کین بی, کیونکہ آئی نو کہ وہ زیادہ ڈیپ کر دیتا ہے. اور آئی تھنک ان دیز ایئرز میں نے پتہ نہیں سیاہی دیکھی ہے, نیل دیکھا ہے, واللہ عالم کیا کچھ نہیں دیکھا, لیکن نہ ڈالیں تو بہتر ہے. صرف ٹھنڈا پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر کے چھوڑ دیں, بیکاز گرم چیز ہے نا, اس کو ٹھنڈا کر دیں. اگر کچھ ایسڈ گر گیا ہے تو اس کو پانی بہا دیا جائے, اس بہا دیں تاکہ وہ نیوٹرلائز ہو جائے اور ختم ہو جائے. پانی بڑی اچھی چیز ہے, ہم بھی تو پانی ہے نا, تو وائی ناٹ. اچھا, اسی طرح سے ہاسپٹل پہنچانے تک اگر زخم ایسا ہو جس سے بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہو یا اس کو کور کرنا ہو, بلیڈنگ عام طور پہ ہوتی نہیں ہے اگر اس کو اریٹیٹ نہ کریں یا اس کے ساتھ کوئی اور ایکسیڈنٹ نہ ہو, جیسے اوپر سے نیچے گرے ہیں فرام اے پول اور سم تھنگ. ایک اور چیز جو میں نے کافی دیکھی ہے, ایک ماں کے تو دونوں ہاتھ کٹے تھے, چھوٹا سا بیبی بھی تھا, وہ شاید کنڈے ڈال رہے تھے اور وہ کنڈے ڈالنے میں وہ پکڑا گیا اینڈ بالکل دونوں ہاتھ کٹنے پڑے. سو دیٹس another dangerous thing. اینڈ دی اونلی تھنگ, اگر ایمرجنسی ہو تو پانی ڈالیں, صاف ستھری کوئی چادر ہو تو وہ لپیٹ دیں, اور کپڑوں کو اتارنے کی اور پھینکنے کی کوشش نہ کریں. جو اگر آگ لگی ہوئی ہے تو جس شخص کو آگ لگی ہے رک جائے, گر جائے اور لوٹے تو وہ آگ بند ہو جائے گی. اگر نائلون قسم کے کپڑے ہیں تو وہ جل کے اور چپکتے ہیں تو اس کو کھینچ کے اتارنے کی کوشش نہ کریں, کچھ نہ کریں, صرف اس کے اوپر ڈھیر سارا ٹھنڈا پانی ڈالیں, ایک صاف چادر لپیٹ کے اور لے آئیں. اوپر سے کمبل وغیرہ نہیں ڈالیں کیونکہ وہ ہیٹنگ پھر وہ پروسیس سپرفیشل جو ہے وہ ڈیپ ہو جاتا ہے, 1st ڈگری 3rd ڈگری کے طرف چلے جاتا ہے. تو دیٹس آل. اور اگر ریموٹ ایریا ہے جہاں پہ وہ ہسپتال تک پہنچنا نہیں ہو تو آپ کا پروگرام ہے وہ وہاں تک انشاءاللہ پہنچے گا. اور اگر وہ پہنچ رہا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, ان کو پانی پلاتے رہیں, پیشاب اگر صاف آ رہا ہے, کھل کے آ رہا ہے تو وہ اچھا ہے. خوراک میں ان کو اچھی کم غذائیت لیکن اچھی غذائیت, خالی پیٹ نہ رکھیں. کیلا ہے, شہد ہے, دودھ ہے, اس طرح کے کھچڑی ہے, جیسے بچوں کو کھانا دیتے نا جس میں سبزی, قیمہ اور چپاتی سب نرم کر کے بالکل, وہ ان کو کھلاتے رہیں. خالی پیٹ نہ رکھیں کیونکہ اس سے پھر ایسیڈیٹی کی وجہ سے آنتوں میں السرز وغیرہ ہو جاتے ہیں, پرابلم ہوتی ہے. پانی کا سرکولیشن رہتا ہے تو جو یہ
برن کے جو کچرا جسم میں گھوم رہا ہے وہ فلش آؤٹ ہو جاتا ہے. اتنا بھی نہ دیں کہ مریض نہ لے سکے، کیونکہ جب بخار بھی ہوتا ہے 2 دن رہتا ہے جب وہ ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگر پانی اور جو دوسرے مختلف چیزیں صحیح مقدار میں نہ ملیں تو پھر انفیکشن ہوتی ہے. اور بہتر ہے کہ کھلا چھوڑیں بنسبت گندے نان اسٹرائل ڈریسنگز لگانا کرنا. نیچے کوئی پلاسٹک بچھا کر کے بہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ صاف کرتے رہیں، لیکن گندے چیزیں اوپر لگا کے نہ چھوڑ دیں، ڈرٹی ڈریسنگز ایٹسٹرا. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر برن انجریز کے معاملے میں کس طرح کا علاج درکار ہوتا ہے اس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.